بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں حمد و ثنا اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ ہم کچھ دنوں سے رمضان مبارک کے فضائل کے بارے میں گفتگو جاری کیے ہوئے ہیں، تو آج ہم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے دعا۔ دعا جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی التجائیں ضرور پیش کرنی چاہیے، اور یہ دعائیں مانگنا اس کو کوئی برا فعل نہیں ہے، بلکہ دعا مانگنا انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی موقعوں پر اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ جس طرح جنگ بدر میں اللہ رب العزت کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، الہی یہ 313 میں لے آیا ہوں، آج ہماری غیبی امداد فرما۔ تو یہ دعا کرنا انبیاء کرام کا طریقہ کار ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب کوئی مشکل ہو دعا اللہ سے مانگیں، وسیلہ مدینے والے کا دے دیں۔ انشاءاللہ جب ہم وسیلہ مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیں گے تو اللہ کریم اپنے نبی کے وسیلے کی وجہ سے ہماری دعا کو قبول فرما لے گا۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سنیوں کے غیرت مند امام عاشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے نا، ہر نماز کے بعد جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے مجمع کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے نا، وہ قبولیت کے بہت قریب تر ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جہاں 40 سال مسلمان یعنی کہ نیک مسلمان جمع ہوتے ہیں، ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ آپ اکیلے بھی دعا مانگیں، جب نماز میں آپ شامل ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ تو اس کے بعد دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ جمعے والے دن دعا میں ضرور شامل ہوا کریں، یعنی کہ جہاں بھی کوئی اجتماعی دعا ہو وہاں اس میں ضرور جایا کریں، شامل ہوا کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک آمین کہے، اس کی آمین قبول ہو جائے، آپ کے بھی ساتھ بگڑی بن جائے۔ تو بالفرض اگر آپ دعا مانگ کے تھک گئے، آپ کا کام نہیں ہو رہا، آپ کی قبولیت کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا، تب بھی زبان پر حرف شکایت نہیں لے کے آنی۔ اللہ بہتر جانتا ہے ہماری بلائی کس بات میں ہے، کیونکہ یقیناً اللہ تعالی ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا، بلکہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی کروڑ حکمتیں ہوں گی۔ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ، یہ نہیں ہے کہ اس کے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مزید بہترین ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال ہمیں ہر حال میں شکر کرنا چاہیے، شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ بیٹا دے تب بھی شکر کرنا ہے، وہ بیٹی دے تب بھی شکر کرنا ہے، وہ دونوں دے دے تب بھی شکر کرنا ہے، وہ دونوں نہ بھی دے تب بھی شکر کرنا ہے۔ ہر حال میں شکر 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 ہی ادا کرنا ہے، کیونکہ پارہ نمبر 25 کی سورۃ شورا کی آیت نمبر 39
اور 50 میں اللہ رب العزت 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اندر ہے کنز الایمان کے اندر کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بھانج کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں بھائی، اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس آپ کا کام ہے مانگنا ہے، آپ مانگتے رہیں، اگر دنیا میں وہ چیز نہ ملی تو انشاءاللہ قیامت کے والے دن اس کا بہترین بدلہ آپ کو ملے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کی ساعتوں میں ہر وقت ہر لمحہ اپنی دعاؤں میں اپنے عزیز و اقارب کو بھی یاد رکھنا ہے، اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے اور میرے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے اور دنیا و آخرت بہتر فرمائے اور دین پر عمل کر کے ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔